بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بیات شمس المشائخ شیخ المشائخ حضرت مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی بخاری المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بغرد صحت یابی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ سیدہ فرحت فاطمہ سعدیہ حسینی حفظہ اللہ کی صحت یابی کے لیے تفسیر مظہری کا درس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 33 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالی نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان والوں پر، یعنی تمام دنیا والوں پر۔ ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ جو ہے یہ صفوتن سے باب اس افتعال کے وزن پر ہے۔ اس اصطفیٰ جو ہے باب افتعال سے ہے اور صفوتن سے بنا ہے۔ یہ ہر چیز میں خالص چیز کو کہتے ہیں، ایک دم پیور جو اوریجنل چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی محبت اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا آدمہ۔ اس سے مراد ابو البشر علیہ السلام ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا، اپنی جنت میں بسایا۔ آپ کی اولاد میں سے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا۔ آپ سب سے پہلے نبی ہیں۔ جب لوگوں نے اختلاف کیا، یعنی یہاں پر جو ہے ونوحن کی تشریح میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے اختلاف کیا اور کافر بن گئے، جبکہ اس سے پہلے وہ شریعت حقہ یعنی سچی شریعت اور حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں پر پسند کیا اور آپ کی بد دعا سے تمام کفار کو یعنی کافروں کو ہلاک کر دیا اور آپ کی اولاد کو باقی رکھا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ یہاں آل ابراہیم اور آل عمران سے مراد ان کی ذاتیں ہیں، خود ان کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عمران کی ذات مراد ہے، آل بول کر ذات مراد لیا ہے۔ جس طرح کہ رب العالمین کے اس ارشاد میں بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، تو یہاں آل موسیٰ اور آل ہارون سے مراد ان کی ذاتیں، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی باقی چیزیں، آل کی باقی چیزیں، آیت میں ایسا آیا ہے، لیکن مراد خود ان کی ذات ہے۔ دوسرے علماء نے کہا کہ یہاں آل ابراہیم سے مراد اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد اور تمام بنی اسرائیل کے انبیاء اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور مقاتل نے کہا کہ عمران سے مراد وآل عمران، تو عمران سے مراد عمران بن یسہر بن قاہت بن لاوی بن یعقوب ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، یعنی ایک بات یہ بھی کہی گئی
کہ اس سے مراد عمران بن ماسان جو حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے والد ہیں۔ حضرت حسن اور وہب نے بھی یہی کہا ہے، لیکن دونوں نے کہا کہ حضرت مریم کے والد عمران بن اشہم ہیں۔ دونوں عمرانوں کے درمیان 1080 سال کا فاصلہ ہے، 1080 ایئرس کا گیپ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے، دوری ہے۔ ظاہر بات یہ ہے کہ یہاں عمران سے مراد حضرت مریم کے والد عمران ہیں، کیونکہ سیاق کلام اسی پر دلالت کرتا ہے، یعنی کلام سے لگا ہوا حصہ، اس جملے سے لگا ہوا اس حصہ جو اسی کو بتا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذ قالت امرأۃ عمران۔ سابقہ کلام میں یعنی جو کلام گزرا ہے، گزشتہ جو کلام ہوا ہے، اس میں جو اصطفیٰ کا ذکر ہوا تھا اس کے بیان میں واقع ہے، یعنی اس کی وضاحت میں یہ آیا ہے۔ ان کو خصوصاً یعنی خاص طور سے اس لیے ذکر کیا چونکہ انبیاء اور رسل میں سے کثیر تعداد یعنی بہت بڑی تعداد انہی کی نسل سے تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بتلایا گیا سارے جہان والوں پر آل عمران اور حضرت داؤد اور حضرت آدم اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت عمران کی آل کو چن لیا تمام دنیا والوں پر۔ تو جن کا ذکر کیا گیا ہے، اگر یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شامل ہے، جس طرح کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل ہے، تو ان کا تمام جہانوں پر اصطفاء یعنی چنا جانا یہ ظاہر ہے، سلیکٹ کیا جانا۔ اس آیت سے خاص بشر کی یعنی خاص انسان کی، خاص ملائکہ پر یعنی خاص فرشتوں پر فضیلت کا استدلال کیا گیا ہے، یعنی فضیلت کی دلیل پیش کی گئی کہ خاص انسان کو خاص فرشتوں پر فضیلت ہے، ورنہ عالمین سے مراد وہ اعلیٰ عمران علی العالمین جو آیا تو عالمین سے مراد ان کے زمانے ہوں گے، خود ان کے زمانے ہوں گے پورے، یعنی ان کے دور کے لوگوں پر چنا ہے۔ تو بغوی نے کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد ہیں اور ہم ان کے دین پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسلام کے ساتھ منتخب کر لیا، چن لیا، سلیکٹ کر لیا، اور تم دین اسلام پر نہیں ہو۔ امام بیضاوی نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی اطاعت کو لازم کیا اور اس کی وضاحت کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہے، سبب ہے، اور اس کے پیچھے ان کے مناقب یعنی فضائل کو بیان کیا تاکہ لوگوں کو انبیاء کی اطاعت پر، فرمانبرداری پر برانگیختہ کیا جائے، ابھارا جائے۔ بعض فاضل لوگوں نے کہا، بزرگ لوگوں نے کہا، بڑے درجے کے لوگوں نے کہا کہ جب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، فرمانبرداری کا حکم دیا، اور آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب یعنی ذریعہ قرار دیا، اور آپ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی محبت کے سلب کا یعنی چھن جانے کا باعث یعنی ذریعہ بنایا، تو اس کلام کو بعد میں لا کر اس امر کو مؤکد کیا یعنی تاکید والا کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو ان کے مخالفین پر منتخب فرماتا ہے، خلاف ورزی کرنے والوں پر ہی چنتا ہے، نبیوں کو انہیں رفعتیں عطا کرتا ہے، نبیوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، ان کے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے اور انہیں نیست نابود کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تاکہ انہیں ڈرایا جائے جو آپ کی اطاعت سے سرکشی کرتے ہیں یعنی آپ کی فرمانبرداری سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اصطفاء کا ذکر کیا کہ یعنی ان کو چنا گیا، یہاں تک کہ آپ کو مسجود ملائکہ بنایا، یعنی فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور آپ کے دشمن ابلیس یعنی شیطان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کو جہاں بھر کے یعنی دنیا بھر کے کفار پر، کافروں پر اصطفاء میں یعنی چنے جانے میں فضیلت عطا کی، یہاں تک کہ سب کو طوفان کے ساتھ ہلاک کر دیا اور آپ کی ذریت کو ہی، آپ کی نسل کو ہی باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو جہاں پر فضیلت عطا کی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تمام لوگ کافر تھے، یہاں تک کہ آپ کے دین کو عام کیا، آپ کے مخالفین کو ذلیل اور رسوا کیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو منتخب فرمایا، ان کو چنا، یہاں تک کہ جادوگر جو ہے سجدہ ریز ہو گئے، سجدے کرنے لگے جادوگر۔ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا یعنی ڈبو دیا، کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود یعنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی نہ بچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو یعنی پیروکاروں کو تا قیامت یعنی قیامت تک غالب کر دیا، بلند کر دیا۔ جبکہ آپ کو اٹھایا گیا تو اس وقت وہ مغلوب تھے بظاہر، یعنی جیسے فرمایا اور وہ بنانے والا ہے ان کو جنہوں نے تیری اتباع کی یعنی پیروی کی، ان پر پیارے آقا سید ان پر یعنی جنہوں نے تیری اتباع کی ان پر غالب، جنہوں نے کفر کیا قیامت تک۔ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی آل کو خصوصاً یعنی خاص طور سے ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم اور ہمارے پیارے آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ حضرت ابراہیم کو عالم پر مکمل طور پر غلبہ عطا نہیں کیا۔ یہ کلام اس حوالے سے ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنقریب غلبہ عطا کیا جائے گا، یعنی بہت جلد غلبہ عطا کیا جائے گا۔ اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 34، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک نسل ہے، بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہے، یعنی ایک دوسرے کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذریۃً یہ جو ہے ذر سے فعیلۃ کے وزن پر ہے، چھوٹی چونٹی کو ذر کہتے ہیں، آخر میں یا نسبت کی ہے، اس کی وجہ یعنی نسبت والی یا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے یعنی پیٹھ سے چونٹیوں کی صورت میں نکالا گیا، چونٹیوں کی شکل میں نکالا گیا، یا یہ فعولتن کے وزن پر ہے، جس کی اصل زرعن ہے، جس کا معنی پیدا کرنا ہے۔ اس کے حمزہ کو یا سے بدلا گیا، یا سے بدلا، پھر اس کی واو کو یا سے بدلا، اس کے ماقبل کو کسرہ دیا، پہلے والے کو زیر دے دیا، پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا، ملا دیا۔ اس طرح اولاد اور آبا کو یعنی بچوں کو اور والد کو ذریت کا نام دیا گیا۔ اولاد جو ہے ذریت ہے کیونکہ یہ ان سے پیدا ہوئے۔ آبا کے لیے باپ دادا کے لیے بھی ذریت کا لفظ درست ہے، کیونکہ بیٹوں کی پیدائش ان سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے لیے نشان ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو مشحون یعنی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی ان کے آبا باپ دادا کو سوار کیا۔ یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حال ہونے یا دونوں آل اور آل نوح سے بدل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ذریتاً جو ہے اس پر زبر آ رہا ہے تو اس لیے حال ہونے کی وجہ سے یا بدل ہونے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد ہے بعضها من بعض، یہ جملہ مبتدا خبر ہے، محل نصب میں واقع ہے یعنی حالت نصبی میں ہے، اور ذریتاً کی صفت بن رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح اور دونوں آل کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا اس حال میں کہ دونوں مخلوق ہیں، نکالی گئی۔ جس طرح چوٹیاں بعض کو بعض کی نسل سے بنایا گیا، یا بعض کی مدد کرنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے اور اتحاد دین میں یعنی مذہب کے ایک ہونے میں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، مددگار ہیں،
جیسے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ سورہ صافات آیت نمبر 83 میں ہے۔ اگر ذریت میں اشتقاق کے معنی کا اعتبار کیا جائے جبکہ اس سے پہلے ذوالحال ہے تو پھر یہ کوئی بعید نہیں کہ بعضھا جو ہے ذریت کا فاعل ہو، ذریتم بعضھا، تو بعضھا جو ہے وہ ذریت کا فاعل بن جائے گا، اور من بعض جو ہے اس کے یعنی ذریت کے متعلق ہو۔ تقدیر کلام یوں ہوگی، یعنی تقدیری عبارت اس طرح ہوگی، خلقتم مخلوقتاً او مستخرجتم بعضها من بعض، یہ بھی جائز ہے۔ خلقتم مخلوقتاً او مستخرجتم بعضها من بعض، یہ بھی جائز ہے کہ بعضها من بعض کا معنی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ ایک قوم میں سے ایک فرد کو چنتا ہے، ایک شخص کو چنتا ہے، تو قریش کو چاہیے کہ اس امر کو بعید خیال نہ کرے، دور والا خیال نہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا گیا ہے جبکہ آپ انہی میں سے ایک فرد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے جو اپنے میں سے بعض کے انتخاب کو یعنی دوسرے کے چنے جانے کو بعید خیال کرتے ہیں، دور خیال کرتے ہیں۔ استفاء کے کون لائق ہے، چنے جانے کے کون قابل ہے، اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہوگا کہ عمران کی بیوی کے قول کو سنتا ہے، یعنی ان کی بات، حضرت عمران کی بیوی کی بات کو سنتا ہے اور اس کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 35 سورہ آل عمران۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ جب عرض کی عمران کی بیوی نے، اے میرے رب میں نذر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے شکم میں ہے، سب کاموں سے آزاد کر کے، یہاں صرف اتنا ہے محررن، آزاد کر کے، تو سب کاموں سے اس کو جو ہے وضاحت کے لیے ذکر کیا، سو قبول فرما لے، یعنی یہ نذرانہ قبول فرما لے مجھ سے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، یعنی دعاؤں کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی نیتوں کو۔ اذ یہ جو ہے اذ علیم کے متعلق ابھی سمیع، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو اس سے اس کا تعلق ہے، یا پھر اذکر فعل کی وجہ سے منصوب ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عمرانہ، یہاں عمران سے مراد ابن ماسان یا ابن اشہم ہے۔ بنو ماسان بنی اسرائیل کے سردار تھے، ان کے علماء اور بادشاہ تھے۔ عمران کی بیوی کا نام حنہ بنت قاقودہ تھا، یہ بانجھ تھی اور سن رسیدہ بھی تھی، بہت زیادہ عمر والی تھی۔ اسی اثنا میں ایک روز یہ درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی، یعنی اس دوران کے ایک دن یہ جو ہے درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ایک پرندہ دیکھا جو ایک بچے کو خوراک دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے نفس نے بچے کی خواہش کی، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو اللہ تعالیٰ کا بڑا برگزیدہ خاندان تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بچے کے لیے دعا کی تو وہ حضرت مریم کے ساتھ حاملہ ہو گئی، یعنی حضرت مریم پیٹ میں وجود پائی۔ ابن جریر نے ابن اسحاق اور اکرمہ سے اسی طرح ابن جریر نے ابن اسحاق اور اکرمہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ محررن جو ہے حال ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے، زبر والا ہے، یعنی وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، دنیا کی کسی کام کے لیے اسے مشغول نہ کروں گی، یعنی دنیا کے کوئی کام میں اس کو نہ لگاؤں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بالکل خالی ہوگا،
یہ یعنی اس کو کوئی کام میں نہ لگاؤں گی، بلکہ صرف ایک ہی کام ہوگا، اللہ کی عبادت۔ یہ نظر جو ہے ان کے دین میں بچوں کے بارے میں جائز تھی، یعنی بچوں کے لیے ایسی نظر مانتے تھے، بچوں کے لیے جائز تھی ان کے دین میں۔ ابن جریر نے قتادہ اور ربیع سے نقل کیا ہے کہ جب کسی بچے کو دنیاوی مشاغل سے آزاد کر دیا جاتا، دنیاوی مشغولیت سے آزاد کر دیا جاتا، تو اسے گرجا گھر میں چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اس کو صاف کرے، یعنی گرجا گھر کو صاف کرے، اس کی خدمت کرے۔ وہ اس وقت تک وہاں سے نہ جاتا جب تک وہ بالغ نہ ہو جاتا، پھر اس کو اختیار ہوتا، چاہے تو وہاں ہی مقیم رہے، چاہے تو چلا جائے۔ انبیاء اور اولیاء میں سے کسی کی اولاد نہ ہوتی مگر اسے بیت المقدس کے لیے وقف کیا جاتا، صرف بچوں کو ہی وقف کیا جاتا۔ شاید حنا نے معاملہ تقدیر پر چھوڑ دیا ہو، مقدر پر چھوڑ دیا ہو، تقدیر پر چھوڑ دیا ہو، انہوں نے بچہ طلب کیا ہو یا انہوں نے بچہ طلب کیا ہو۔ منی محرم فتقبل منی، تو منی جو ہے یہ نافع اور ابو عمرو نے منی کی یا کو فتحہ دیا ہے، یعنی زبر دیا ہے، اور باقی قاری حضرات نے اس کو ساکن یعنی جزم کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی میں نے جو نظر مانی ہے اسے مجھ سے قبول فرما لے، یعنی میری طرف سے۔ انک انت السمیع العلیم، یعنی تو میرے قول کو سنتا ہے اور میری نیت کو جانتا ہے۔ آپ کے خاوند نے کہا، آپ کے شوہر نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو نے کیا کیا؟ بتاؤ، اگر تیرے پیٹ میں بچی ہو جو اس کام کے لیے مناسب نہیں۔ دونوں اس وجہ سے پریشان ہو گئے۔ عمران تو فوت ہو گئے اور حنا جو ہے حضرت مریم کے ساتھ حاملہ ہو گئی، یعنی ان کی بیوی۔ اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 36۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب اس نے جنا اسے، یعنی پیدائش ہوئی ان کی، تو حیرت اور حسرت سے بولی، یہ حیرت اور حسرت سے بولی، وضاحت کے لیے بریکٹ میں اس کو ذکر کیا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے رب، میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، یعنی جو اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور نہیں تھا لڑکا، یعنی جس کا وہ سوال کرتی تھی وہ نہیں تھا، مانند اس لڑکی کے، یعنی اس لڑکی کی طرح، اور میں نے نام رکھا ہے، یعنی ماں نے کہا کہ میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو، مریم کو بھی اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان سے، شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود کے شر سے، اس کی برائی سے۔ ہا ضمیر جو ہے فلما وضعتھا، تو ہا ضمیر جو ہے ما فی بطنہا کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جو اس کے پیٹ میں ہے۔ ضمیر مؤنث اس لیے ذکر کی گئی ہے کیونکہ پیدا جو ہے بچی ہوئی تھی، یہاں پر وضاعت ہو نہیں ہے، وضاعت ہا ہے، تو مؤنث ضمیر اس لیے لائی گئی کہ جو پیدا ہوئی وہ بچی تھی، یا نفس یا حبلہ کی تعویل کرتے ہوئے مؤنث ذکر کی ہے، یعنی حمل کی تعویل کرتے ہوئے مؤنث ذکر کی ہے کہ اس کو اس معنی میں لیں گے، اور پھر اس کو جو ہے مؤنث ذکر کیے۔ قالت، اس نے حسرت کرتے ہوئے کہا کہ جب کہ بچے کی امید کر رہی تھی لیکن پیدا بچی ہو گئی، یا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرتے ہوئے کلمات کہے کہ اس نے جو ہے اسے بیت اللہ شریف کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے فلما واللہ عالم بما وضعت، اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے جو اس نے، مطلب یعنی جو اس سے بچہ پیدا ہوا اس کو خوب جانتا ہے۔ تو ابن عامر اور
ابو بکر اور یعقوب نے وضاعتو پڑھا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے جو میں نے جس کو جنم دیا، یعنی یہ خاتون یہ کہہ رہی ہے، جو واحد متکلم کا صیغہ ہوگا۔ اس صورت میں یہ عمران کی بیوی کا قول ہوگا جو اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی راز ہوگا، اور مؤنث بہتر ہے۔ باقی سب نے غائب کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی وضاعتو کے بجائے وضاعت پڑھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جملہ مستانفہ ہوگا، یعنی نیا جملہ ہوگا۔ مقصود جو ہے پیدا ہونے والے کی عظمت بیان کرنا ہے، کہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ بڑا قابل عظمت ہے، اور یہ بتانا مقصد ہے کہ اس کی والدہ اس کی شان سے غافل تھی، یعنی اس کی والدہ کو اس کی شان کی خبر نہیں تھی۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ جملہ جو ہے عمران کی بیوی اہلیہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں معذرت کے طور پر ہو کہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کرے، یعنی مذکر اپنی قوت اور صلاحیت کی وجہ سے، اپنی طاقت اور صلاحیت کی وجہ سے عبادت گاہ کی خدمت کے لیے عورت جیسا نہیں ہو سکتا۔ مذکر جو ہے، مرد جو ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے عورت کی طرح نہیں ہو سکتا عبادت گاہ کی خدمت کے لیے، کیونکہ اسے پردہ لازم ہے، عورت کے لیے پردہ لازم ہے، اور عورت کمزور ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسے حیض اور نفاس یعنی ناپاکی کے عوارض یہ چیزیں جو ہے لاحق ہوتے ہیں۔ پھر دونوں کلموں میں لام جنس کے لیے ہوگا، یہ بھی ناپاکی کے عوارض، ناپاکی کی حالتیں اس پر آتی ہے مطلب۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، معنی یہ ہو کہ وہ مذکر یعنی لڑکا جس کو تو نے طلب کیا تھا وہ اس مؤنث کی طرح نہیں، یعنی اس لڑکی کی طرح نہیں جو تجھے عطا کی گئی۔ جو لڑکا تو نے مانگا وہ اس لڑکی کی طرح نہیں جو تجھے عطا کی گئی، بلکہ یہ مؤنث اس مذکر سے افضل ہے، یعنی یہ لڑکی جو ہے اس لڑکے سے افضل ہے جو تو نے مانگا ہے۔ اس میں الف لام جو ہے عہدی ہے، عہد کے لیے ہے۔ یہ تعویل، یہ مطلب جو بیان کیا گیا ہے پہلی تعویل سے، پہلے مطلب سے بہتر ہے۔ اگر یہ کلام معذرت کے طور پر ہو تو وہ کہتی لیست الانثی کالذکر، لیکن انہوں نے کیا کہا، لیس الذکر کالانثی، لڑکا جو ہے لڑکی کی طرح نہیں۔ اس کا عطف جو ہے عمران کی بیوی کے کلام پر ہو رہا ہے، اور درمیان میں کلام جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ مریم ان کی لغت میں عبادت کو کہتے ہیں، ان کی زبان میں مریم عبادت کو کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ نام اس لیے رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اسم با مسمہ بنا دے، یعنی جیسا نام ویسا کام، اسم با مسمہ۔ مسند الیہ کو مقدم کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ نام انہوں نے ہی رکھا، یعنی اس کا والد موجود نہیں اور وہ یتیم ہے، اس میں بچی کے لیے مہربانی طلب کرنا ہے۔ نافع نے انی کی یا کو فتحہ یعنی زبر کے ساتھ اور باقی قراء نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، باقی قاری حضرات نے اس کو سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ انی اعیذھا اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، اعیذھا بک، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اعیذھا بک کا مطلب میں اسے تیری پناہ میں یعنی حفاظت میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی، وذریتہا اور اس کی اولاد کو بھی، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ تو رجیم کا معنی ہے دھتکارا ہوا، اور رمی کا اصل معنی ہے پتھر مارنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، شیطان کے چھونے سے وہ بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، مگر حضرت مریم اور آپ کے بیٹے کو شیطان نے نہ چھوا، ہاتھ نہیں لگایا۔ متفق علیہ، یعنی اس دعا مانگنے کی برکت سے شیطان انہیں نہ چھو سکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر بچے کی پیشانی میں 2 انگلیاں مارتا ہے، مگر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نہ ماری، وہ مارنے لگا تو آپ کو حجاب میں کر لیا گیا، آڑ میں کر لیا گیا۔ میں کہتا ہوں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ درست ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی کہا، جبکہ آپ کی شادی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کی کہ اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جسے ابن حبان نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حضرت عمران کی بیوی کی دعا سے زیادہ قبولیت کے لائق ہے۔ میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی شیطان مردود کے چھونے سے محفوظ ہونے کی یعنی سلامت ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت مریم اور آپ کے بیٹے کو شیطان کے نہ چھونے کا حصہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ حصر اضافی ہوگا جب اسے عام کی طرف منسوب کریں گے، یعنی عام کی طرف اس کی نسبت کریں گے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 37 سے تلاوت کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔